اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی علمی نشست میں جو ہمارے پیش نظر پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کلام الہی ہے؟ سب کہتے ہیں اور ہمارا یہ اعتقاد ہے۔ ہمارے دوست نے پوچھا کہ ہم مانتے ہیں کہ کلام الہی ہے، لیکن اگر کوئی نہیں مانتا، منکر قرآن ہے، مسلمان نہیں ہے، تو اس کو کیسے منایا جائے، عقلی طور پہ اس کو کیسے قائل کیا جائے کہ قرآن کلام الہی ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے، غالباً وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں، چونکہ ہم عام طور پہ جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ زیادہ تر تدوین قرآن کے حوالے سے علوم القرآن کی کتب سے ہیں، تاریخ کی کتب سے ہیں، جس طرح الاتقان فی علوم القرآن میں ہے، امام سیوطی کی، البرہان زرکشی کی ہے، اور دیگر جو کتب ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ اور باقی، تو وہ کتب آپ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، تو وہ کتب وہ کہتے ہیں وہ تو ظاہرہ مسلمانوں کے لیے ریلائبل ہے، جو ہے ہی غیر مسلم اس کے لیے ریلائبل تو نہیں ہے، تو اس کے لیے تو خود قرآن پر وہ سوال اٹھا رہا ہے، تو چاہیے جائے کہ باقی کوئی چیز اس کے لیے ریلائبل ہو۔ تو عقلی طور پہ یہ کیسے ثابت کیا جائے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید کے اندر اگر آپ جائیں گے، اب میں اس کا جواب عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید کے اندر اگر جائیں گے تو قرآن خود بھی ایسے بہت سارے دعوے کرتا ہے جو قرآن مجید کی نصوص میں موجود ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن جس مائنڈ سیٹ کا آپ نے سوال کیا ہے کہ وہ ہیں ہی غیر مسلم اور مسلمان نہیں ہیں اور ظاہرہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، اور جن کو قائل کرنا جو ہمارے مخاطب ہیں، تو ان کو پھر کیسے قائل کیا جائے؟ تو اب میں اس حصے کو اب یہ ذہن نشین رکھیے گا، غلط فہمی نہ ہو کہ میں وہ دلائل جو قرآن مجید کے اندر ہیں وہ بیان اس طور پہ نہیں کروں گا، چونکہ وہ تو مسلمانوں کے لیے ہیں، لیکن جو اس کو کتاب اللہ ہی نہیں مانتا قرآن کو، ان کے لیے پھر عقلی انداز میں ہم کیسے قائل کریں گے وہ سن لیجئے۔ اس کے لیے 3 بنیادی دلیلیں ہیں، آپ اس کو پلے باندھ کے رکھ لیں۔ پہلی دلیل قرآن اور سنت احادیث اور قرآن کے الفاظ کا فرق آپ سمجھ لیجئے۔ دونوں کو اگر آپ قرآن کو پڑھتے ہیں اور حدیث کو پڑھتے ہیں، احادیث ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، پوری سیاستہ ہے، اس کے بعد آپ مسند احمد ہے، یا دیگر جتنی بھی حدیث کی کتب ہے جو ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو پڑھیے تو ایک سادہ ثبوت قرآن اور حدیث کی زبان کا فرق ہے۔ حدیث خود پیغمبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک الفاظ ہیں، اور قرآن خدائی کلام ہے، حالانکہ معانی جو ہیں وہ قرآن کے بھی الہامی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اور معانی حدیث کے بھی الہامی ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ وما ینطق عن الہویٰ، حضور خود سے کچھ نہیں فرماتے، معانی اس کے بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اس کے بھی، لیکن یہ قرآن جو ہے یہ جن الفاظ میں وہ معانی پیوست کر کے دیے گئے ہیں، وہ الفاظ بھی منزل من اللہ ہیں، اور حدیث میں وہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں۔ لہٰذا آپ ان دونوں کا مطالعہ کر کے ایک بندہ بالکل جینون عقلی طور پہ سمجھ سکتا ہے کہ یار ان کے پیرائے میں، ان کے اسلوب میں بہت فرق ہے۔ قرآن وہ خدائی کلام ہے جو فرشتے کے ذریعے پیغمبر پر اترا، دونوں کا تقابلی مطالعہ کر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا، معلوم ہو جائے گا۔ حدیث کی زبان اور قرآن کی زبان میں فرق بہت نمایاں ہے۔ حدیث اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود جو عرب میں ایک انسانی پیرائے ہے اس میں وہ بات چیت ہے، اس کے برعکس قرآن اپنے غیر معمولی اسلوب کی بنا پر ایک برتر شاہانہ کلام اور قادر مطلق کا کلام جو بڑی قدرت کے ساتھ ہم سے مخاطب ہوتا ہے، اس کی وہ زبان، اس کا وہ لہجہ، اس کا وہ اسلوب ہے۔ حدیث کی زبان اور قرآن کی زبان کا یہ فرق اتنا نمایاں ہے کہ کوئی بھی ہلکا سا عربی پڑھنے والا جو دونوں کو پڑھتا ہو وہ فوراً سمجھ جائے گا، بلکہ جب آپ علم میں جاتے ہیں تو تھوڑے ٹائم کے بعد آپ کو بغیر ریفرنس کے کوئی شے آئے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آیت ہے یا یہ حدیث ہے، اس کے اسلوب اور الفاظ سے ہی آپ سمجھ جاتے ہیں، فرق محسوس کر جاتے ہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ قرآن نے خود اس نقطے کو چیلنج کیا، اور قرآن نے کہا کہ تم بہت فصحا ہو، عرب کے بلیغ لوگ ہو، بولا کہا تم کوئی ایک اس جیسی صورت بنا کر لاؤ، تم اس جیسی 10 آیتیں بنا کر لاؤ۔ یہ بار بار چیلنج ہوا، لیکن وہ اس کا مد مقابل تیار نہیں کر سکے۔ لہٰذا معنی الہامی ہونے کے بعد کے علاوہ قرآن کے جو الفاظ اور جو اسلوب ہیں وہ ایسا مطلب میچ لیس ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک پہلی دلیل ہے جو عقلی طور پہ ہر ایک کے سامنے آتی ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے کلام میں معنوی اعتبار سے ایسے مختلف مستقبل کے حوالے سے
ایسے حقائق ہیں جو ماں قبل لوگوں پر منکشف نہیں ہوئے، جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا۔ بہت سارے حقائق جو طبیعیات سے متعلق تھے، جو حیاتیات سے متعلق تھے، جو ارضیات سے متعلق تھے، ہیں جو مطلب مختلف سائنٹیفک فلکیات سے متعلق تھے، کائنات کی ابتدا سے متعلق تھے، کائنات کی اختتام سے متعلق تھے، یہ تمام چیزیں کبھی بھی آشکار نہیں ہوئی تھیں۔ یہ حصہ بیان ہوتا تھا، ہر دور کا مفسر اس کو جتنی معلومات دریافت ہوتی تھیں اس معلومات کی روشنی میں بیان فرما دیتے تھے، مگر یہ چیزیں یوں کھل کے سامنے نہیں آئی تھی جس طرح پچھلی ایک صدی میں جب سائنس عروج پہ آئی ہے تو قرآن کی جتنی حقانیت پچھلی ایک صدی میں واضح ہوئی ہے، اس سے قبل اتنی تیزی سے اس علم میں تنوع نہیں آیا۔ تو گویا قرآن میں دیکھیے مستقبل کے حوالے سے کتنی معلومات ہیں جو کبھی معلوم نہیں تھی لوگوں کو، کبھی اس طرف توجہ بھی نہیں گئی تھی، لیکن آج وہ سب سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ 1500 سال پہلے ان حقائق کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ حقائق پہلی بار 19ویں 20ویں اور 21ویں صدی میں دریافت ہوئی۔ ان حوالوں کا استثنائی طور پر قرآن میں موجود ہونا اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ یہ خداوند عالم الغیب کی طرف سے کتاب ہے۔ یعنی اگر دیکھیں نا، یہ ایک انسانی کاوش ہوتی تو انسان جتنا بھی ذہین اور فطین ہو وہ اپنے اس دور کے تمدن سے ایک لمٹ تک آگے جا سکتا ہے نا۔ تو اتنا 1400 سال 1500 سال کے قریب ہونے کو ہیں، اور پھر وہ حقائق جو مطلب پیدا ہی بعد کی صدیوں میں ہوئے، وہ دریافتیں جن کا وجود ہی بعد کی صدیوں میں آیا، ان سے متعلق قطعی معلومات دے دینا اور ایسی اتھینٹسٹی کے ساتھ دے دینا کہ اس میں دو رائے کا امکان ہی نہ ہو، یہ کلام اللہ ہی کی خصوصیت ہو سکتی ہے۔ یہ دوسری عقلی دلیل میں نے عرض کیا، میں اس پورے جو ایک ریلیجیس ہمارا مقدمہ ہے قرآن کتاب اللہ، اس کو ایڈریس نہیں کر رہا۔ یہ وہ ایڈریس ہے جو وہ ان پوائنٹس کو میں لے رہا ہوں جو مستشرقین عام طور پہ، ملحدین عام طور پہ، اور جو عقلی انداز میں سمجھنے والے لوگ ہیں وہ عام طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ تیسرا اس کا پہلو، اور یہ جو ہے دوسرا پہلو، اس پر بہت سی دلائل موجود ہیں۔ دوسرا پہلو جو میں نے سائنٹیفک والا عرض کیا نا، سائنٹیفک حقائق والا، آپ ڈاکٹر مورس بوکائی کی کتاب لے لیں، جو فرانس کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، اس کی کتاب لے لیں، دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس، جگہ جگہ اس نے اس بات کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں جس کے اندر یہ چیز موجود ہے، تو اس نے ایک خاص حیاتیاتی حوالے سے دیا۔ اب میں اس کی عبارات پڑھوں گا تو بہت طویل ہو جائے گا کام، تو میں نے عرض کر دیا دی بائبل، دی قرآن اینڈ سائنس، وہ آپ کتاب لے لیجئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارا مواد ہے، تو گویا وہ حقائق جو اس وقت قرآن نے بیان کیے وہ آج آشکار ہو رہی ہیں۔ تیسرا پہلو جو عقلی انداز میں ہے اور اس بات کا رد کرتا ہے کہ یہ کلام قرآن مجید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا تراشیدہ نہیں ہے، حضور کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے، منزل من اللہ ہے۔ اس کی دلیل خود قرآن کی ایک صورت میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ہمارے ہاں اس کو عام طور پہ نہیں پیش کیا جاتا، میں پیش کروں گا اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ آیت کیا ایک شخص جس نے خود قرآن بنایا ہو، جس طرح کے کچھ لوگوں کا اعتراض ہے، کیا وہ خود اپنے بارے میں یہ چیز اس کے اندر لکھ سکتا ہے؟ قرآن چونکہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے انسانیت کی بھی تربیت کی، اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ تاجدار کائنات کی بھی تربیت فرمائی۔ اللہ کے تو وہ محبوب اور بندے تھے نا، ہمارے تو آقا و مولا ہیں۔ تو اس کی آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 145، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، اور معاذ اللہ جس طرح کا ایک دعویٰ ہے نا کہ یہ حضور نے خود بنا دیا ہوتا، تو کم از کم یہ آیت قرآن میں نہ ہوتی۔ یہ آیت خود عقلی طور پہ قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ سورہ بقرہ دوسری صورت اور آیت نمبر 145، حضور اللہ رب العزت فرمائے، اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر ایک نشانی بھی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَلَئِنْ أَعْطَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیاتٍ مَا تَابِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ آپ کی قبلہ کی اطاعت نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کے قبلہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امت کی تربیت کے لیے فرمائے، لیکن یہ جملہ قرآن میں ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر برفرض محال آپ نے بھی اپنے پاس علم یعنی یہ قرآن آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی، جو منکر ہیں،
جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک آپ اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ عقل کا تقاضا ہے کہ ایک انسان خود اپنے بارے میں یہ وعید نہ کہیں، اس کو اس نوعیت کا جملہ یہ لکھ سکتا ہے، یہ ایک عقل کا تقاضا ہے، نہیں لکھ سکتا۔ تو گویا 3 دلائل میں نے عرض کر دیے، قرآن مجید کے اندر سے بھی یہ ثابت ہے، قرآن اور حدیث کے اسلوب کے فرق سے بھی یہ بالکل صراحت کے ساتھ ثابت ہے، اور وہ قرآنی علوم جو صدیاں پہلے کوئی نہیں جانتا تھا اور آج سائنسی دریافت اور جدید ٹیکنالوجی کی دریافت اس کو آشکار کر رہی ہے، ان سے بھی یہ ثابت ہے۔ یعنی عقلی پیرائے میں یہ 3 انداز اور 3 اسالیب ہیں جو ہمیں بالکل صراحتاً اس بات کی طرف لے جاتے ہیں کہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے۔